یہ کہانی ایک قدیم دور کی ہے جب زمین پر انصاف کے فیصلے فقط طاقتوروں کے ہاتھ میں نہیں تھے، بلکہ ایسے قاضی بھی تھے جو اپنے فیصلوں میں حکمت و انصاف کی حقیقت کو سمجھتے تھے۔ پہاڑوں کے آغوش میں ایک چھوٹا سا شہر واقع تھا جس کا نام نوما تھا۔ نوما ایک قدیم شہر تھا جہاں بسنے والے لوگ کشاورزی، تجارت اور علم میں ماہر تھے۔ شہر کے وسط میں ایک بڑی مسجد تھی جس کے قریب ایک قدیم عمارت میں شہر کا قاضی یوسف بن جابر رہتا تھا۔ یوسف بن جابر ایک نیک دل قاضی تھا جسے لوگوں کے درمیان انصاف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو شہر کے چوراہے پر بیٹھ کر لوگوں کی شکایت سنتا تھا اور انہیں پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے فیصلے گہری حکمت اور اخلاقی اصولوں پر مبنی ہوتے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی دلوں میں بڑی عزت و احترام کا مقام رکھتا تھا۔ ایک دن شہر میں ایک سنگین تنازعہ سامنے آیا۔ شہر کے ایک بڑے تاجر عماد، جس کی تجارتی سلطنت کئی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، اس پر ایک چھوٹے کسان یاسر نے الزام لگایا کہ عماد نے اس سے دھوکہ کیا ہے اور اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ الزام پورے شہر میں ہلچل مچا گیا۔ عماد ایک امیر تاجر تھا اور یاسر ایک غریب کسان۔ گاؤں کے لوگوں نے عماد کی حمایت کرنا شروع کر دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عماد کا اثر رسوخ بہت وسیع تھا، جبکہ یاسر کا کہنا تھا کہ اس نے سچ کا اعلان اور انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ دونوں فریق قاضی یوسف کے پاس آئے تاکہ وہ ان کی تنازع کا فیصلہ کرے۔ یوسف بن جابر نے دونوں فریقوں کو بلا کر ان سے ان کی مواقف سنے۔ عماد نے کہا، میں اس زمین کا مالک ہوں اور یہ زمین میں نے اس کسان سے خریدی تھی، اس نے خود میری مدد کی تھی اور مجھے یہ زمین بیچنے پر راضی ہوا تھا۔ یاسر نے غصے میں کہا، یہ سراسر جھوٹ ہے، عماد نے مجھ سے میری زمین چھین لی ہے اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ یوسف بن جابر نے گہری سانس لی اور پھر بولا، میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی ہے، لیکن اس معاملے کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس نے پھر دونوں فریقوں کو کہا کہ وہ اس معاملے کی گہرائی میں جا کر حقیقت کو جانچیں گے۔ یوسف بن جابر نے شہر کے بزرگوں اور علماء کو اکٹھا کیا اور ان سے اس معاملے کے بارے میں مشورہ لیا۔ اس دوران وہ خود شہر کی گلیوں میں جا کر لوگوں سے بات کرنے لگا۔ اس نے کسانوں، تاجروں اور دیگر شہریوں سے بات کی تاکہ وہ اس تنازع کے حوالے سے اپنی تجربات اور رائے دے سکے۔ ایک دن یوسف بن جابر شہر کے ایک پرانے باغ میں گیا جہاں ایک پرانے درخت کے سائے میں اسے ایک عالم ملے جو شہر کے مشہور فقیہ تھے اور بہت ہی گہری علم کے مالک تھے۔ اس عالم کا نام ابو ہریرہ تھا اور وہ اپنے وقت کے بزرگ ترین فقیہ اور عدلیہ کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ یوسف بن جابر نے ابو ہریرہ سے اس معاملے پر مشورہ لیا۔ ابو ہریرہ نے کہا، انصاف صرف اس بات کا نہیں ہوتا کہ کون سچ بول رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کس کی نیت میں سچائی ہے اور کس کی نیت میں دھوکہ۔ یوسف نے پوچھا، تو پھر اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا، ہمیں ان دونوں کی نیتوں کو جانچنا ہوگا۔ اس کا حل ایک آزمائش میں چھپا ہوا ہے جو تمہاری حکمت پر منحصر ہے۔ یوسف نے ابو ہریرہ کی باتوں پر غور کیا اور پھر ایک فیصلہ کیا۔ اس نے دونوں فریقوں کو دوبارہ بلایا اور کہا، میرے عزیزو، تم دونوں کی باتیں سن کر میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں۔ میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا تاکہ تم دونوں کی نیتوں کا پتہ چل سکے۔ یوسف بن جابر نے عماد اور یاسر دونوں کو کہا کہ وہ اپنی جائیداد کی قیمت کا تعین کرے اور اس کے بعد وہ اس قیمت کو ایک خالی جگہ پر رکھیں گے۔ یہ آزمائش اس بات پر مبنی تھی کہ جو شخص دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے وہ اس کی قیمت پر قبضہ کرے گا، جبکہ جو شخص سچ بول رہا ہے وہ اپنی وعدے پر قائم رہنے کی کوشش کرے گا۔ دونوں فریقین نے یوسف کی آزمائش قبول کی اور اگلے دن انہوں نے اپنی جائیداد کی قیمت کا تعین کیا۔ جب وہ خالی جگہ پر اپنے پیسے رکھنے آئے تو عماد نے یاسر کے پیسے چھپانے کی کوشش کی، لیکن یاسر نے اس کی حقیقت کو ظاہر کیا۔ عماد نے اپنی دھوکہ دہی کا اعتراف کیا اور یاسر کی زمین واپس کر دی۔ یوسف بن جابر کا فیصلہ پوری شہر میں مشہور ہو گیا اور لوگوں نے سیکھا کہ انصاف صرف اس بات کا نہیں ہوتا کہ کون سچ بول رہا ہے، بلکہ اس بات کا بھی ہے کہ کون اپنی نیت میں سچا ہے۔ یوسف نے اس فیصلے سے سب کو یہ سکھایا کہ انصاف کی حقیقت صرف سچ بولنے میں نہیں بلکہ سچائی کی عمل میں پوشیدہ ہے۔ اس فیصلے کے بعد شہر کے لوگ اس بات کو سمجھنے لگے کہ انصاف اور حکمت کا راستہ اکثر پیچیدہ ہوتا ہے، لیکن سچائی اور نیک نیتی کے ذریعے ہی کسی معاشرے میں امن اور سکون قائم رہتا ہے۔